Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Islamic Sound Story. دوستو، یہودی ربی جوزف نے دجال سے ملاقات کا دعویٰ کر دیا ہے۔ دجال نے یہودی ربی کے ذریعے یہودی قوم کو کیا پیغام بھیجا، جس کے بعد یہودیوں نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہے؟ کیا یہودی خانہ کعبہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا دجال نے یہودی ربی جوزف کو اپنی آمد کا سال بتا دیا ہے؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم انہی سب سوالوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور یہودی ربی کی ان دعووں کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اسے لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، حال ہی میں ایک یہودی ربی نے ایک انٹرویو کے دوران خواب میں یہودیوں کے مسیحا یعنی دجال سے ملاقات کا انکشاف کیا۔ اس یہودی ربی کا نام جوزف ہے، جس نے اس خواب کو کچھ اس طرح بیان کیا۔ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی محل میں موجود تھے۔ ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا رش اس بادشاہ سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ رش کی وجہ سے ہر کوئی اس بادشاہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یہودی ربی جوزف مزید کہتا ہے کہ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اس بادشاہ تک پہنچ سکوں، لیکن میں لوگوں کے اس رش میں بہت پیچھے تھا اور ایسا ممکن نہیں تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کوشش کر کے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار میری طرف آیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ یہودی ربی کہتا ہے کہ میں نے اس گھڑ سوار سے کہا کہ یہاں لوگ اس بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ گھڑ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ اور 6 سال تک انتظار کرو۔ آئندہ 6 سالوں میں یہ بادشاہ یعنی دجال تمہاری قوم کا مسیحا تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور پھر تم اور تمہاری قوم اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکمرانی کرو گے، اور پھر یوں ہی لوگ جوق در جوق آ کر اس سے ملنے کی خواہش کریں گے۔ اور پھر جوزف مزید کہتا ہے کہ اس گھڑ سوار نے مجھے اس بادشاہ یعنی دجال کے کچھ پیغامات بھی دیے۔ اس یہودی ربی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے مسیحا یعنی دجال نے یہ بھی کہا کہ نیتنیاہو آپ کے آخری وزیر اعظم ہیں، اس کے بعد وہ خود آ کر حکومت سنبھالیں گے۔ دوستو، اس یہودی ربی نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے بشمول میرے اور آپ کے تمام مسلمانوں کی دلوں کو غم و غصے سے بھر کر رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ دجال نے یہودی قوم کو جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے خانہ کعبہ پر حملے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، یہودی ربی کی اس انٹرویو کے بعد اسرائیلی میڈیا نے واویلا مچانا شروع کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس سے کئی انٹرویوز لیے گئے، اور دوسری جانب یہودی جشن میں مصروف ہے کہ 2030 تک ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے خانہ کعبہ پر حملے کی بھرپور تیاری شروع کر دی ہے۔ دوستو، یہ خواب اور اس میں خانہ کعبہ پر حملے کی بات کسی عام دعوے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ خانہ کعبہ پوری دنیا میں موجود عربوں مسلمانوں کے لیے اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز اور مقدس ترین مقام ہے۔ دوستو، اب یہودی ربی کی اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، یہ تو اگر اللہ نے زندگی دی تو 2030 تک پتہ چل جائے گا۔ دوستو، دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے طاقتور اور بڑا فتنہ ہے، جس کا مقابلہ کرنا ہر کسی کی بس میں نہیں ہوگا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ دجال کے اس طاقتور فتنے کا خاتمہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تلوار سے ہوگا۔ دوستو، دجال کے فتنے کی شر سے ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا اور خبردار کیا۔ دجال کا فتنہ کتنا طاقتور اور خوفناک ہے، اس کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ جب تم دجال کو دیکھو تو وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ، کیونکہ اس فتنے سے مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے سامنے آئے تو وہ سورہ کاف کی آیاتیں پڑھے اور اس کے دھوکے اور چالوں سے بچے۔ دوستو، یہودی ربی کے دعوے اور یہودیوں کی عرب سرزمین پر جاہریت سے ایسا لگتا ہے کہ دجال کا خروج قریب آ چکا ہے، اور بہت جلد ہے کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑے فتنے کے ساتھ دجال ظاہر ہو جائے۔ دوستو، ایک اور بات ہے کہ جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے لیے مسلمان راستہ ہموار کریں گے،
بالکل اسی طرح دجال کے لیے یہودی راستہ ہموار کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم نیتن یاہو بھی یہودیوں کی اس جماعت کا حصہ ہے جو دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، تاکہ ہماری ملاقات آئندہ نئی آنے والی ویڈیوز میں پھر سے ہو سکے۔ اللہ حافظ۔